السيارة تنسحب تو العين دوس. يا ساتر السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں زی اے فیکٹس اینڈ موویز۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اپنے چینل کا نام ہے فیکٹس اینڈ موویز۔ موویز کی تو ہم نے بہت باتیں کی دوستوں، تو اب آتے ہیں کچھ فیکٹس کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سعودی عرب اور اس کے حالاتوں کے بارے میں 24 نومبر کے دن سعودی عرب کے شہر جدہ کے آسمان کو اچانک سے کالے بادلوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ یہ بادل اتنے زیادہ تھے کہ دن کے اندر بھی رات کا منظر پیش کرنے لگے۔ لگاتار آسمانی بجلی چمکنے لگی اور پھر یہ بادل ایسے برسے کہ بارش جیسی رحمت کو طوفان کے اندر بدل دیا۔ اتنا زیادہ پانی جمع ہوا کہ گاڑیاں، گھر، ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز کافی گردش کر رہی ہیں، جو کافی دکھ کے مناظر ہیں، السيارة تنسحب تو العين دوس. کیونکہ اس طوفان کے بعد کئی گھر ڈوب گئے، کئی گاڑیاں محلوں کے اندر تیرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے بعد جدہ ایئرپورٹ کے رن ویز کو پانی بھرنے کی وجہ سے بند کروانا پڑا، ایمرجنسی تک لگانا پڑی۔ سب سے پہلے اس گھڑی کے اندر ہم سعودی عرب کی عوام کے لیے اس کے دکھ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ان سب مسلمانوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان سب کو جانی اور مالی اور نقصان سے بچا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اس شہر کی عوام ڈرونے ماسک پہن کے شیطان کی ہیلووین منا رہی تھی۔ تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہاں پر باقاعدہ ٹورسٹ کے لیے بیچ کھولا جا چکا ہے، جہاں پر غیر ملکی جو چاہے کر سکتے ہیں، اپنے مرضی کے کپڑے پہن کر گھوم سکتے ہیں، شراب نوشی وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی نوجوان نسل اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے مشابہت کے اندر حد سے زیادہ آگے نکلتی جا رہی تھی۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی وارننگ دے کر یہ مت بھولو، جب میرے غصے اور غضب کو دعوت دو گے، حد سے آگے بڑھو گے، تو تمہارے یہ محل، تمہاری یہ بڑی عمارتیں، ترقی کے نام پر تم جو کچھ بھی بنا رہے ہو، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، تمہیں کچھ بچا نہیں سکتا۔ تمہارے بڑے بڑے محلوں کے دروازے، تمہاری تعمیرات تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اسی سیلاب سے اندازہ لگانے کی کوشش کرو میری مرضی اور قدرت کے سامنے تم لوگ کتنا بے بس ہو چکے ہو کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کل تم اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھوم رہے تھے، اکڑ کر چل رہے تھے، آج وہیں سر چھپاتے پھر رہے ہو۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کی قدرتی آفات ہر جگہ آتی ہیں، کسی بھی شخص کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ بھی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اپنی ایسی نافرمان قوم پر قدرتی آفتیں نازل کر کر اس قوم کو برباد کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے، کبھی نہ بیمار ہونے والے اور اپنے وقت کی جوائنٹ قوم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی تباہی کے نشان اس وقت بھی دنیا کی عبرت کے لیے موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اپنی اس بے بسی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، خود بھی اس پر عمل کرو، ورنہ تم پر ایسا عذاب آئے گا کہ تم دعائیں بھی مانگتے رہو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو لوٹا جانے لگے، امانت کو لوگ اپنا مال سمجھ لیں، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں، علم حاصل کرنے میں دین کو پیچھے ڈال دیں، بیٹا باپ سے دور اور دوست سے قریب ہو جائے، اور مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے، اور تمہاری قوم کا سردار حد سے زیادہ ذلیل شخص کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچ گانا اور شراب عام ہو جائے، آج کے لوگ پہلے کے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں، تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔
جو کہ سرخ آندھی، زمین میں دھس جانے، شکلوں کے مسخ ہو جانے، زلزلے، پتھر برسنے اور سیلاب کا ایک کے بعد ایک لگاتار آتے رہیں گے، جیسے کسی ہار کی ڈوری کے ٹوٹنے کے بعد موتی ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ اس عذاب کے حقدار صرف یہی لوگ نہیں، ہم لوگ بھی ہیں۔ ان نشانیوں کو سننے کے بعد آپ صرف اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کون سی نشانی اور برائی نہیں ہے جو کہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بھی ان سزاؤں کے حقدار ہیں، اور پھر یہ عذاب ایسے لوگوں پر بھی آتا ہے جو کہ بے قصور ہوں۔ ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ کوئی قدرتی آفت ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب، کیونکہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ لیکن اس کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک یہ اس کی وارننگ ہی ہے، جو کہ اس کی نیک بندوں کی وجہ سے یہ آفت بہت بڑے حادثوں میں نہیں بدلی، کیونکہ اللہ کے نیک بندے اس طوفان میں اس کی گاڑی پھنس جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کو بچا لیا، کیونکہ اس کی مرضی کے آگے تو ہر چیز بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اس سب جدت کے نام پر ہونے والی بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو برا جان کر چاہ کر بھی اپنی جان کی خوف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل گھڑی اور تکلیف سے نکالے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم دوستوں۔